قل اے محبوب آپ فرمائیے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں؟ کہ حقیقی طور پر نفع و نقصان دینے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اور جس میں نفع کی طاقت ہے یا نقصان کی طاقت ہے تو وہ بھی باذن اللہ ہے. لیکن یہ بت تو ظاہری طور پر بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے. یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اے لوگوں بتاؤ کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے دور ہو جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو ہدایت کے بعد کیا ہم گمراہی کی طرف آئیں؟ یہ ان مشرکوں کو جواب ہے جو کہتے تھے ایک دفعہ آپ ہمارے بت کے سامنے سجدہ کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ بھی نہیں ہو سکتا. کالذی استہوتہ الشیاطین، ایسے شخص کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جسے جنات نے، شیاطین سے مراد سرکش جنات نے راہ سے بہکا دیا، فی الارض زمین میں، حیران، تو اب وہ حیران و پریشان ہے. اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ گھنے جنگل میں لوگ جاتے تو ایسا ہوتا کہ کبھی کوئی اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا کہ وہ کسی کام کے لیے نکلا اور قافلہ روانہ ہو گیا، تو اب جنگل میں اسے قافلہ نظر نہ آتا، ریگستان میں اسے قافلہ نظر نہ آتا، تو شیطان یعنی سرکش جنات وہ یہ کرتے کہ قافلے والوں میں سے جو سردار ہوتا اس کی آواز کی کاپی کرتے اور دور سے اس کو بلاتے اس طرف آ جاؤ. اب وہ اس طرف نکل پڑتا، جب اس طرف نکل پڑتا تو اس طرف تو قافلہ نہ ہوتا، پھر شیطان اسی قافلے والے سردار کی آواز نکال کر یہ جنات دوسری طرف بلاتے تو وہ اس طرف جاتا. یہ جنات کی ایک قسم ہے جو ریگستانوں میں اور جنگلوں میں لوگوں کو بھٹکا کر خوشی محسوس کرتے ہیں. اب کیا ہوتا وہ بھٹکتا رہتا اور وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو بھٹک بھٹک کر مر جاتا. تو فرمایا جو دین سے ہٹ جائے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے شیطان سرکش جنات نے اسے راستے میں بھٹکا دیا. پھر کیا ہوتا کہ وہ اتنا مایوس ہو جاتا، جنات جو ہیں وہ آواز نہ دیتے، حقیقی طور پر اس کے قافلے کی آواز بھی آتی تو وہ ہلتا نہیں، وہ سوچتا یہ بھی نہ جانے کس کی آواز ہے. اس طرح وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جان سے چلا جاتا. ارشاد فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سرکش شیاطین، سرکش جنات نے زمین میں اسے بھٹکا کر حیران کر دیا. لہو اصحاب، اس کے ساتھی، یدعونہ الی الہدی، اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف یعنی راستے کی طرف کہ بھئی یہاں آ جاؤ، الی الہدی تینا کہ ہماری طرف آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آتا. ایسے ہی کافروں کا حال ہے کہ شیطان نے انہیں ایسے بھٹکا دیا کہ اب وہ ہدایت کی آواز پر بھی لبیک کہنے کو تیار نہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے ہدایت مل جائے. قل اے محبوب آپ فرمائیے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم رب العالمین کے لیے اپنی گردن جھکائے رکھیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم رکھیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اے لوگوں تم نماز کو قائم رکھو. وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے ذات جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، کوئی کجی اور کوئی نقص باقی نہ رکھا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ
قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اللہ کا کلام سچا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور، جب سور پھونکی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جس رب نے کائنات کو بنایا کن کہہ کر، وہی کن کہہ کر انہیں فنا کر دے گا، اور پھر کن کہہ کر جسے چاہے گا بنا دے گا. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا. وہو الحکیم الخبیر، وہی حکمت والا اور خبردار ہے. ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں. وہ خبیر ہے، خبردار ہے، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے. ذرا غور کریں، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا. سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم کا جو نظام ہے، صرف ہم ہی جو انگلی چلاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. اس میں ایک جگہ پر بھی رگ میں فرق آ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اگر اللہ نہ چاہے تو اس انگلی میں حرکت نہیں دے سکتا. ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں بیکار ہو گئے، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں ان کا یہ دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں بیکار اس لیے ہو گیا کہ ایک رگ جو ہے وہ پاؤں کو خون سپلائی کرتی ہے، وہ رگ دبی بھی نہیں ہے لیکن سکڑ گئی ہے. اب اس کا کبھی علاج ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. اب بتائیے، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری ایک ایک رگ اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک رگ اور ایک ایک نس اللہ کی نعمت ہے. سب سے لے کر پاؤں تک ہزاروں کروڑوں خربوں سے بھی زائد نعمتیں روزانہ برس رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی یہود و نصارہ کے فیشن پہ چلتے ہیں. حالانکہ وہ خبردار ہے، وہ جب چاہے گرفت فرما سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کو ایسا نور کر دے اور قرآن پاک کے نور سے ایسا منور کر دے کہ گناہوں سے ہمیں شدید نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے پیار ہو جائے، اور عبادتوں میں ایسی لذت ملے کہ ہم سجدوں کی لذت بھی پائیں. راتیں گزر جائیں لیکن ہماری عبادتیں ختم نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. یہاں پر ایک وضاحت سماعت کر لیجئے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں. ایک قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے لے کر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ تک آیت نمبر 73 ہے، اور دوسرے قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے آیت شروع ہوتی ہے اور کن فیکون پر آیت مکمل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے سورۃ الانعام کی آیات گننے میں دو قول پائے جاتے ہیں. بعض کے نزدیک اس میں 165 آیتیں ہیں اور بعض کے نزدیک 166 آیتیں ہیں. لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ صرف تعداد گننے میں دو قول ہیں، الفاظ دونوں صورتوں میں برابر ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا. قرآن پاک میں لفظ ابی ہے، لِأَبِيهِ. لفظ ابن عربی میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: والد، چچا، تایا اور دادا. لفظ ابن دادا کے لیے بھی آتا ہے، چچا کے لیے بھی آتا ہے اور سگے باپ کے لیے بھی آتا ہے. لیکن جہاں عربی میں لفظ والدن ہو تو لفظ والد سگے باپ ہی کو کہتے ہیں، لیکن لفظ ابن یہ ان معنوں کے لیے وسعت رکھتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے جو ابی ہی ارشاد فرمایا، یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں.
یہ آپ کا چچا آزر مشرک تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق وہ مومن تھے. آپ نے اپنے چچا آزر سے فرمایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بے جان بتوں کو اپنا خدا سمجھتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. آپ نے شرک کی مذمت فرمائی اور انہیں توحید کی دعوت ارشاد فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُرِی ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے. اللہ تعالی نے تمام آسمانوں کو آپ کے لیے منکشف فرما دیا. آپ نے آسمانوں کو دیکھا، ان کی نعمتوں کو دیکھا، اس کی مخلوق کو دیکھا. پھر آپ کے لیے زمینیں منکشف کر دی گئیں، ساتوں زمینوں کو آپ نے دیکھا اور ساتوں زمین میں موجود خزانوں کو اور مخلوق کو آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ملاحظہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ یقیناً یہ عظیم الشان معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری کائنات کا جلوہ دکھایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کیا ایک جگہ پر کھڑے رہ کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج ہر مقام کی سیر کرائی گئی. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند و بالا ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ، آپ پر یہ جو کرم ہوا اس کا ذکر ہے، اور فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں. عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا عین الیقین سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے، وہ سن کر ہے، اور ایک چیز کا علم دیکھ کر ہے. تو سنے ہوئے علم کے مقابلے میں دیکھ کر جس بات کا علم ہوتا ہے اس پر یقین زیادہ پختہ ہوتا ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا گیا، اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس سال پیدا ہوئے اس سال نمرود نے ایک خواب دیکھا. نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جسے پوری دنیا کی سلطنت حاصل تھی. 800 سال اس کی عمر ہوئی ہے، اور کہتے یہ ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 400 سال کی عمر تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا. اللہ تعالی نے اس پر اتنی نعمتوں کی بارشیں فرمائیں، بجائے اس کی کہ وہ شکر کرتا، ناشکری کی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ رات کا منظر ہے اور ایک ستارہ نکلتا ہے، اور وہ ستارہ تمام ستاروں پر غالب آتا ہے. پھر وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، اور دن آتا ہے. خواب میں دیکھتا ہے کہ دن آ گیا، مگر وہ ستارہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو چکا ہے. تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی، تو ماہرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سال ایک بچے کی ولادت ہوگی جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا، لیکن وہاں یہ تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے. تو فرعون نے کئی سال تک بچوں کو قتل کیا اور حاملہ عورتوں کے حمل گرائے، یہاں تک کہ
ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا اور 90,000 بچوں کے حمل گرائے گئے. لیکن یہاں پر جو تعبیر نمرود کو لوگوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اس سال یہ بچہ یا تو پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے. تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اب جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا. کاہنوں نے نمرود سے یہ بات بھی کہی کہ اس سال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے یہاں حمل ٹھہر جائے وہ بچہ بھی تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس نے تمام عورتوں کو اور مردوں کو الگ رہنے کا حکم دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ امید سے ہوئیں. اللہ تعالی کی شان کہ آپ امید سے ہوئیں اور امید کے کوئی آثار آپ کے جسم پر ظاہر نہ ہوئے. آپ کے والد محترم نے جو مسلمان اور مومن تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک سرنگ کھودی اور اس سرنگ میں پہلے سے انتظام کیا. اور جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ وہاں تشریف لے گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی. ایک روایت کے مطابق وہ غار تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے باقاعدہ ایک ایسی سرنگ بنائی تھی جو غار کی طرح تھی. نمرود کے خوف کی وجہ سے آپ کے والدین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں یا سرنگ میں رکھا. ایک روایت کے مطابق 7 سال تک اور دوسری روایت کے مطابق 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسی غار میں اسی سرنگ میں رہے. جب آپ باہر آئے اور آپ نے جب پہلی دفعہ آسمان کو دیکھا، رات کا وقت تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ایک ستارہ نظر آتا ہے. اکثر جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند کے ساتھ وہ ستارہ نظر آتا ہے. وہ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ سیارہ ہے. خیر، تو اس سیارے یا ستارے کی پوجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ستارہ یا سیارہ جو بھی ہے وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا. جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو اس ستارے کا وجود نظر نہیں آتا. تو آپ نے جب دیکھا کہ میری قوم اس ستارے کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، آپ نے اس ستارے کو دیکھا جس کی آپ کی قوم پوجا کرتی تھی. قَالَ هَذَا رَبِّي، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ہاذا ربی سوالیہ ہے. اس میں لفظ کیا ظاہراً موجود نہیں لیکن مفہوماً موجود ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو بسا اوقات کیا نہیں لگاتے، لیکن ہمارا انداز وہ ہوتا ہے جو سوالیہ ہوتا ہے. ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی کیا یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور نبی اور رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں. تو بعض لوگ جو قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے انہوں نے ہاذا ربی کے معنی یہ کر دیے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شرک میں مبتلا ہو گئے. توبہ استغفر اللہ. قال ہاذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ ان سے سوال کیا. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، اس کا زوال ہو گیا. قال لا احب الآفلین، آپ نے فرمایا ڈوبنے والوں، فنا ہونے والوں کو میں پسند نہیں فرماتا. یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب آپ نے چاند کو روشن چمکتا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کی قوم کے بعض افراد چاند کی پوجا کر رہے ہیں. قال هذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا،
پھر جب وہ چاند ڈوب گیا اور وہ مٹ گیا، یعنی اس کا وجود نظر نہ آیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ مراد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی کہ بغیر دنیاوی کسی تعلیم کے انہیں وہ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص ساری زندگی اگر علم حاصل کرتا رہے تو نبی علیہ السلام کے مقام پر پہنچنا تو دور کی بات ہے، انہیں اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی وہ علوم عطا فرماتا ہے جن کے گرد راہ تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ انہیں ہر گمراہی سے اور ہر کفر و شرک سے ہمیشہ محفوظ فرماتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ هذا اکبر، اس لیے کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یعنی کون سا سوال کیا کہ سورج کو میرا رب تم اس لیے کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہتے ہو؟ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے، للذی فطر السماوات والارض، اس رب العالمین کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، حنیفاً، میں ہر باطل سے دور ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا، قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں کرتا جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کافر ڈراتے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج اور یہ بت جن کی آپ مذمت کرتے ہیں تو یہ ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ ایسا نہ کریں ورنہ یہ سب مل کر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کی گرفت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ان بے جان چیزوں سے میں کوئی خوف نہیں کرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کو میرا رب جاننے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان چیزوں سے میں کیوں ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل اور کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ تم نے اپنی مرضی سے یہ بت بنائے، اپنی مرضی سے ان کے نام رکھے، اپنی مرضی سے پوجا میں لگ گئے۔ مشرکین جو ہوتے ہیں ان کے یہاں عقائد بڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ جس بھی چیز کو عظیم سمجھتے ہیں اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔
کسی نے دریا کو اپنا خدا سمجھ لیا، کسی نے درخت کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے درختوں کو، اور کسی نے جو ہے مختلف قسم کی شکلیں بنائی، اور یہ تصور کیا کہ ہماری دیوی اس شکل کی ہوگی، ہمارا دیوتا اس شکل کا ہوگا، اور یہ شکلیں بنا کر پھر اس میں بھی شکل بھی ان کی اپنی منمانیاں ہیں. کسی نے 2 آنکھیں بنائی، کسی نے 4 آنکھیں بنائی، کسی نے 6 آنکھیں بنائی، کسی نے 2 ہاتھ بنائے، کسی نے 6 ہاتھ بنا دیے. عجیب و غریب انہوں نے شکلیں بنائی. کسی کو کالا بنایا، کسی کو پیلا بنایا. جسے کالا بنایا تو کہنے لگی ہماری کالی دیوی ہے اور اس کی پوجا تو ضروری ہے، اگر پوجا نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خون پی لے گی. اس طرح کے من گھڑت انہوں نے خیالات بنا لیے. ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی ان کے پاس الہامی کتاب نہیں، یہ صرف ان کے اپنے خیالات ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وہ من گھڑت صورتیں جو دیوی اور دیوتا کی شکل میں تم نے بتوں کی بنائی ہیں، وہ درخت، وہ دریا، وہ سورج، وہ چاند جس کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، مگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں. وہ جو خالق ہے، مالک ہے، ساری نعمتیں دینے والا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، آپ نے فرمایا پھر بتاؤ دونوں گروہ میں سے اطمینان اور چین کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یقیناً میں ہی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، تو مجھے ہی سکون بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، یعنی شرک سے، کفر سے بھی بچے اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچے، عقیدہ بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے. اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، کامیابی ہے. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.